کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے بٹھائے ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ بہت زیادہ سوچنے لگ جاتے ہو اور دل ہی میں آپ کے وہ بیٹھ جاتی ہے اور آپ یہ سوچتے ہو کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا اور اگر ویسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اور آہستہ آہستہ آپ کا دل جو ہے وہ بے سکون رہنے لگتا ہے۔ کیا آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ کبھی خاموش ہی نہیں ہوتا؟ آج ہم بات کریں گے کہ استغفر اللہ کیسے اوور تھنکنگ کو نہ صرف روکنے میں مدد دیتا ہے بلکہ دل اور دماغ کو سکون بھی دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے میری استغفر اللہ سیریز جہاں ہم روز مل کر استغفر اللہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی آج ہم اوور تھنکنگ کے بارے میں بات کریں گے کہ اس میں آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اوور تھنکنگ جو ہے اس میں صرف آپ جو ہو نہ صرف سوچنا روک نہیں پاتے ہو، ایٹ دا سیم ٹائم آپ اپنے ہی ذہن کے اپنے ہی دماغ کے ایک طرح سے قیدی بن جاتے ہو۔ جی ہاں، اوور تھنکنگ میں انسان کا دماغ جو ہے وہ لگاتار چل رہا ہوتا ہے اور ایک ہی بات وہ ہر اینگل سے سوچتا رہتا ہے، یعنی ایسے ایسے سوال اس کے ذہن میں آتے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا، یا فلاں بندے نے مجھے یہ بات کیوں کہہ دی، یا وہ اب میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، یا یہ کہ فلاں بندے نے مجھے یہ بات کیوں کہہ دی، یعنی کہ پھر اس بات کے لیے پریشان رہنا اور اس کو ہر اینگل سے سوچتے رہنا، اسی کو اوور تھنکنگ کہتے ہیں۔ اور یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، آپ کا مائنڈ جو ہے وہ خود بخود ایک مشین کی طرح چل رہا ہوتا ہے۔ سم ٹائمز آپ خود پریشان ہو جاتے ہو کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میرا جو ذہن ہے وہ رک کیوں نہیں رہا، یا کہہ لے کہ یہ مشین اس کی بند کیوں نہیں ہو رہی۔ آپ اریٹیٹ ہو جاتے ہو، آپ تھک جاتے ہو، لیکن آپ کا جو مائنڈ ہے وہ لگاتار آپ ایک طرح سے بے بس ہو جاتے ہو، آپ روک نہیں پاتے ہو اس سچویشن کو۔ اسی اوور تھنکنگ کی وجہ سے انسان جو ہے نا فزیکلی بہت سی پرابلمس فیس کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسا کہ اس کا جو دل ہے وہ بھاری پن فیل کرتا ہے، ایسے فیل ہوتا ہے جیسے اندر کوئی پریشر ہے، اور آپ کا جو باڈی ہے اس میں تھکاوٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ذہن ہے وہ بھی آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ کو سانس لینے میں بھی کبھی کبھار دشواری محسوس ہوتی ہے۔ حالانکہ باہر سے سب کچھ نارمل ہوتا ہے، لیکن کیونکہ آپ کی اوور تھنکنگ آپ کے اوپر ایک پریشر ڈال رہی ہوتی ہے، آپ ایک سٹریس فیل کر رہے ہوتے ہو، جس کی وجہ سے آپ کا سانس تک آپ کا جو ہے نا وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو اوور تھنکنگ کرنے والا انسان ہوگا نا اس کو اپنے فیصلوں پر بھی شک ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی کہ وہ کنفیوزڈ رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا یہ کہ وہ دوسروں کی نیت کے بارے میں بھی جو ہے نا انسیکیور رہے گا، شک میں رہے گا یا ڈاؤٹ میں رہے گا کہ کیا واقعی وہ بندہ میرے بارے میں کچھ اچھا سوچ رہا تھا، یا اچھا سوچتے ہوئے اس نے فلاں بات کہی۔ یعنی کہ وہ بہت سے سوالات وہ لوگوں کی جو آپ کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں نا اس میں بھی وہ سوال اس کے مائنڈ سے خود بخود اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اوور تھنکنگ جو ہے نا یہاں تک آپ کو لے آتی ہے کہ آپ جو ہو نا فزیکلی بھی پین فیل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں پر شک بھی رکھنا شروع ہو جاتے ہو، یعنی کہ ان کی سوچ کے اوپر بھی آپ کو ڈاؤٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایک سمپل سی بات یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے دماغ میں ایک خود سے کریٹ ایک کی ہوئی کہانی بن جاتی ہے، اور جو موسٹلی نیگیٹو بیسڈ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ اتنا نیگیٹو سوچتے سوچتے آپ خود سے ایک ازیوم کر لیتے ہو کہانی، اور آپ اسی پر کہیں نہ کہیں یقین کرنا شروع ہو جاتے ہو۔ اس میں سب سے بڑا نقصان آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ موجود تو ہوتے ہو، یعنی کہ آپ اپنی فیملی میں، اپنے آفس میں، اپنی پڑھائی میں وہاں پر فزیکل ایگزسٹنس تو رکھتے ہو، لیکن آپ مینٹلی ان اویلیبل ہوتے ہو، یعنی کہ پریزنٹ مائنڈ نہیں ہوتے ہو، جو کہ میرے حساب سے بہت پریشان کن بات ہے۔ اور مینٹلی آپ اتنے الجھے ہوئے ہوتے ہو انہی تھاٹس کے بیچ میں کہ نہ ہی آپ کے دل کو سکون آتا ہے، نہ ہی آپ کا دماغ جو ہے وہ کہیں سے بھی آرام محسوس کرتا ہے۔ ایک سٹیج یہ بھی آتی ہے کہ انسان اتنی زیادہ اوور تھنکنگ کرتا ہے کہ اس کو اپنے ہی فیصلوں پر ڈاؤٹس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اپنی ذات بھی اس میں بھی وہ کنفیوزڈ ہو جاتا ہے، یعنی کہ سیلف ڈاؤٹ میں چلا جاتا ہے، اور یہ سوچنے لگ جاتا ہے، اس کا سیلف ڈاؤٹ بھی اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ یہ بات مطلب جب جتنی دیر ہوتی جاتی ہے نا اس کی اس اوور تھنکنگ کی پرابلم کو، اتنا ہی زیادہ وہ کیا کرتا ہے،
اس مائنڈ کو اپنے ذہن میں فکس کر لیتا ہے، اور اس کی اوور تھنکنگ اس کو یہاں تک لے آتی ہے کہ وہ اس بات پہ یقین کرنے لگتا ہے کہ جی مجھ میں ہی شاید کوئی پرابلم ہے۔ بعض ایسی سٹیجز بھی ہوتی ہیں جس میں آپ سامنے والے کے بارے میں اوور تھنکنگ اتنی غلط طریقے سے کر جاتے ہو کہ چاہے سامنے والا صحیح بھی ہوگا، لیکن آپ اوور تھنکنگ کی بیس پر نیگیٹو سوچ کی ایک اوور تھنکنگ کا سائیکل جب آپ چلا رہے ہوتے ہو تو آپ اس کی سوچ کو بھی خود سے ازیوم کر کے اس پر یقین کر کے اس کو اپنے مائنڈ میں فکس کر لیتے ہو۔ یعنی آپ نے اگر ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ سامنے والا غلط ہے، چاہے وہ ٹھیک بھی ہے، لیکن آپ کے مائنڈ میں وہ فکس ہو گئی ہے بات کہ نہیں یہ میرے ساتھ غلط ہے۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے، ایگزیکٹلی یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر انسان اپنے آپ سے بھی دور ہو جاتا ہے، یعنی کہ اپنی شخصیت سے بھی دور ہو جاتا ہے اور سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنے پیاروں سے بھی دور ہونا شروع ہو جاتا ہے اپنی اس اوور تھنکنگ کی بیسڈ پر، یعنی اسی بنیاد پر وہ اپنوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں دوسرے لوگ بھی اس کے بارے میں ڈاؤٹس میں آ جاتے ہیں کہ یہ ہر بات کو ہماری غلط طرف کیوں لے کے جا رہا ہے۔ لیکن اسی ٹائم پر، اسی لمحے پر استغفر اللہ آپ کو ایک برج کی طرح ایک ایسی دنیا میں لے کے جائے گا، ایسی ایک کہہ لیں کہ آپ کی فینٹیسی کریٹ کرے گا، جو میں کوشش کروں گی کہ یہاں پر اس کو لفظوں میں ایکسپلین کروں کہ وہ استغفر اللہ ہی ہے جو آپ کو اس پوائنٹ پر لا کر آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ یعنی کہ جب لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، جب آپ خود اپنے آپ سے دور ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو سیلف ڈاؤٹ میں ڈال دو گے، اسی پوائنٹ پر استغفر اللہ وہ ایسا میں آپ کو ٹول دے رہی ہوں، ایسا ایک کہہ لیں مطلب برج دے رہی ہوں جس کے اوپر سے گزر کر آپ جو ہو نا ایک پرسکون زندگی کی طرف چلے جاؤ گے۔ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ جتنا جہاں پہلے سوچتا تھا وہ مائنڈ آپ کا آہستہ آہستہ سکون کی طرف آ جائے گا۔ آپ جو ہو جتنا زیادہ اوور تھنکنگ پہلے کرتے تھے وہ آہستہ آہستہ استغفر اللہ آپ کی نیچے کو لے آئے گا، یعنی کہ فوراً سے نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک رات سوئے اور صبح اٹھے ہو تو آپ کی اوور تھنکنگ رک گئی ہے، نہیں، آہستہ آہستہ آپ کے مائنڈ کو جو ہے نا یہ اسٹیبل کرے گا، تھوڑا ریلیکس کرے گا۔ ڈیلی 7000 ٹائمز استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے مائنڈ کو یہ کہہ لیں اس طریقے سے ٹھنڈا کر دے گا، اس میں سکون اتار دے گا کہ آپ کا مائنڈ، آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ ان چیزوں سے باہر آ جائے گا، اور یہی وہ پوائنٹ ہوگا کہ آپ جو ہو کامیابی کی طرف جا سکتے ہو۔ آپ جو ہو اپنے رشتوں سے بھی دور نہیں ہوگے، آپ جو ہو پرسنالٹی بھی گروم کر جاؤ گے، آپ جو ہو ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ سے بھی کنیکٹ میں آ جاؤ گے، آپ جو ہو اللہ تعالیٰ کی گڈ بکس میں بھی آ جاؤ گے۔ آپ جو اتنا لوگوں کے بارے میں غلط ازیوم کر رہے تھے پہلے اس اوور تھنکنگ کی بنیاد پر، وہ آپ کی تھاٹس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ نیگیٹو تھاٹس ریموو ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ استغفر اللہ کے ذریعے آپ کی سوچ کو اتنا چینج کر دے گا، آپ کو کہہ لے کہ حسن ظن بھی آپ کے اندر کریٹ ہو جائے گا، آپ انسانوں کے بارے میں اچھی سوچ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ یہ آپ کا مائنڈ جو ہے نا خود ہی آپ کو آپ کے انہی سوالات جو اوور تھنکنگ کے دوران آپ کے اندر آتے تھے، یعنی کہ غلط خیالات، غلط سوالات کہ فلاں بندہ میرے بارے میں ایسا تو نہیں سوچ رہا، یا فلاں بات میں یہ ایسے کیوں ہو گیا، تو جو استغفر اللہ 7000 ٹائمز پڑھے گا نا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اپنے ذہن میں آنے والے ہر سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کو پازیٹیو طریقے سے ملنا شروع ہو جائے گا، اور یہی آپ کی کامیابی ہے، یہی آپ کی فتح ہے کہ یہ آپ کے اندر اتنی پاورفل تبدیلی لے کے آ سکتا ہے۔ اور اس کی اہمیت اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس کے ساتھ جڑنے میں آپ کی پرسنالٹی کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی دوست کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کونسلر کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ استغفر اللہ اکیلا کافی ہے، یہ کافی ہے آپ کے لیے۔ بظاہر دیکھنے میں استغفر اللہ گناہوں کی معافی مانگنے کا ہے، اللہ تعالیٰ سے سوری بولنے کا ہے، لیکن دیکھنے میں نام کا مطلب یہی بنتا ہے کہ میں بخشش چاہتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے کتنے فائدے چھپے ہوئے ہیں وہ آپ جانتے ہی نہیں ہیں، اور یہی فائدے آپ کو شیئر کرنے کے لیے، آپ کا مائنڈ، آپ کا ویژن کلیئر کرنے کے لیے میں یہاں پر آتی ہوں، ہر اینگل ڈسکس کرتی ہوں، تاکہ کوئی بہانہ نہ رہے آپ کے پاس، کوئی ایکسکیوز نہ رہے آپ کے پاس کہ استغفر اللہ آپ کو
جو ہے کیا کیا فائدے دیتا ہے، اور آپ یہ بات نہیں جانتے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اور اس کے ساتھ نہ صرف جڑنے کی بلکہ اس پہ قائم دائم رہنے کی بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ پھر آؤں گی۔ اوور تھنکنگ کے جن جن لوگوں کو پرابلم ہے، میں امید کرتی ہوں ان کے لیے یہ بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ میں انہی کو یہاں پر ہم کلام ہو رہی ہوں کہ آپ لوگ ضرور اس کو کوشش کریں، ڈیلی 7000 ٹائمز پڑھیں، آپ کا مائنڈ بالکل شٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ فوراً نہیں ہوگا، ٹائم لگے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً سے اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ انشاءاللہ دوبارہ ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔